السلام علیکم، علی حسن رضوی IRC اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، ایک ذہنی بیماری ہے، اس کو شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ شیزوفرینیا کا مریض جو ہوتا ہے وہ ایک کشمکش میں ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ایک کنفیوژن چل رہی ہوتی ہے، ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے خیالات کی، اس کو وہم ہو رہے ہوتے ہیں، جسے پیرانوئڈ شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ پیرانوئڈ شیزوفرینیا یعنی اس کو وہم ہو رہے ہیں، اس کو وسوسے آ رہے ہیں، اس کو خیالات آ رہے ہیں، اور وہ ان خیالات میں بلیو بھی کر رہا ہے۔ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے، جو کوئی خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں، چاہے وہ حقیقت میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ایسا سکین نہیں ہے جس میں کہ چیز بہت زیادہ واضح آ جائے۔ اب جو کچھ مریض بول رہا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، اس کی باتیں، اس کے ایکشنز، اس سے اسیس کیا جاتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر کتنا ڈسٹربڈ ہے۔ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، ڈیلوژنل تھاٹس ہوتی ہیں، اپنی دنیا میں وہ ہوتا ہے، وہ بہکی بہکی باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے۔ سم ٹائمس ایسے ہوتا ہے کہ ریلیجس گرینڈیوسٹی کہتے ہیں اس کو، یعنی وہ اپنے آپ کو ایسا تصور کرتا ہے کہ اس کا تعلق کہیں روحانی طور پر بڑا اسٹرانگ اسٹیبلش ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ اپنے گھر والوں کے سامنے جب کرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی سایہ ہے، کوئی جادو کا اثر ہے، کوئی ایسا ہے کہ اس کو کوئی جن اس کے اثر میں ہے۔ ضرور ہوگا، لیکن سائنس اور علاج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم ایگزیکٹلی ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ کس ذہنی کیفیت میں ہے اس وقت، اس کی باتوں میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ ایک دفعہ تشخیص ہو جائے، ڈائگنوسس ہو جائے، تو پھر اس کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کی میڈیکیشنز ہیں، دوائیں ہیں، جو آہستہ آہستہ گریجولی گراؤنڈز پریپیئر کرتی ہیں تاکہ وہ بات چیت میں ہمارے ساتھ پھر تعاون کر سکتا ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پر تھیراپی شروع ہو جاتی ہے، سائیکو تھیراپی۔ اور اس کا ٹریٹمنٹ کا ٹینیور اچھا خاصا لمبا ہوتا ہے، کم از کم 4 مہینے لگتے ہیں ایسے مریض کے ساتھ کہ ہم کچھ بہتری لانی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا جو ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے، وہ فالس بلیف سسٹم ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ شیٹر ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، اور وہ حقیقت سے روح شناس ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کو پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ حقیقت درر کیا ہے۔ اس پورے پروسیس میں ہمیں فیملی کا تعاون چاہیے ہوتا ہے۔ Now the problem lies that مریض تو مریض ہے، وہ ایک ذہنی بیماری سے گزر رہا ہے، شیزوفرینیا کا مریض ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے فیملی اس کو کہیں سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے ناظرین کہ شیزوفرینیا کا مریض جب تک ہمارے پاس علاج میں آتا ہے، زیادہ تر کیسز میں دیکھا گیا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ فیملی کسی تعویذ والے کے پاس، کسی دم درود والے کے پاس، کسی پیر بابا کے پاس جا کے پیسے بھی لگا چکے ہوتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹائم ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کی جو بیماری ہے وہ بالکل بنیادی لیول سے ایک لیول اوپر آ چکی ہوتی ہے۔ اس کا جو فالس بلیف سسٹم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کا بلیف سسٹم توڑنا اور اس کو دوبارہ سے ریالٹی بیسڈ لے کے آنا، حقیقت میں لے کے آنا، ہمارے لیے ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے، وقت لگتا ہے اس کے اندر۔ بہت آہستہ آہستہ 3 ہفتے 4 ہفتے لگاتار صبح ناشتے کے بعد اور شام کو رات کے کھانے کے بعد میں میڈیسن دی جاتی ہے اپنی سپرویژن میں، یہاں پہ ٹریٹمنٹ میں
سپروائزڈ میڈیکیشن ہوتی ہے، کیونکہ ایسا مریض جو شیزوفرینیا سے گزر رہا ہوتا ہے وہ میڈیسن نہیں لینا چاہتا، وہ تعاون نہیں کر رہا ہوتا شروع میں، کیونکہ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میرے اوپر سایہ ہے، جادو ہوا ہوا ہے، کوئی کالا جادو ہوا ہوا ہے، میں کسی کے زیر اثر ہوں، کوئی جنات ہیں میرے اوپر جو میرے تھاٹس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس سارے بلیف سسٹم سے نکالنا، ریالٹی میں لے کے آنا ٹائم کنزیومنگ ہے۔ میری ایک گزارش ہے فیملی سے اسپیشلی کہ دیکھیں جو مریض ہے نا اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں مریض ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ کوئی درد نہیں ہے، کوئی سر میں درد نہیں ہے، کوئی پیٹ میں درد نہیں ہے، کوئی بازو نہیں ٹوٹ گیا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے لے کے جاؤ، میرا علاج کرواؤ۔ یہ ذہنی بیماری ہے، مریض خود اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ فیملی سمجھتی ہے کہ اس کو کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے، اسے کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ فیملی چاہے سادہ طبیعت ہوں، بہت ویل ایجوکیٹڈ ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں، عموماً اس پروسیس میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ پیر صاحب کے پاس چلے جانا، بابے کے پاس چلے جانا، تعویذ لے کے آ جانا، کوئی دم درود کروانا شروع کروا دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ اس کا الٹیمیٹ علاج ہے، جو کہ غلط ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کے عزیزوں میں سے کوئی ارد گرد جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بہکی بہکی باتیں کرتا ہے جس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ فیملی کو یہ مشورہ دیں جو کہ مریض کی فیملی ہے کہ آپ اس کو دم کروانے لے جائیں، تعویذ کے لیے لے جائیں، بابے کے پاس لے جائیں، اس کے اوپر سے جن کا سایہ ہے وہ ختم کروا دیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اگر خیر خواہ ہیں اس فیملی کے تو علاج کی طرف اسے مشورہ دیں فیملی کو۔ جتنی جلدی شیزوفرینیا کا مریض علاج میں آ جائے، اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے۔ کیمیکل امبیلنس ہے دماغ میں، اس نے دوائی نہیں جا کے اس کو چیز کو ٹھیک کرنا ہے، پھر سائیکو تھراپی ہوتی ہے بات چیت کے ذریعے۔ پہلے ہم اس کو سنتے ہیں، مریض آ گیا ہمارے پاس تو سب سے پہلے فیز میں ہم نے اس کا مینٹل کتھارسس کرنا ہے۔ مینٹل کتھارسس کا مطلب یہ ہے کہ مریض آیا، وہ بیٹھا اور اس نے اپنے آپ جو وہ فیل کرتا ہے، جو اس کے خیالات ہیں، وہ بولے، وہ بات کرے، پہلے اپنے آپ کو ریویل کرے، اپنا دل ہلکا کرے، اپنا بوجھ ہلکا کرے۔ سم ٹائمز مریض نے پرانی ریزنٹمنٹس رکھی ہوئی ہوتی ہیں اپنے دل میں، رنجشیں جنہیں کہتے ہیں، پرانی رنجشیں، بچپن کی کوئی بات اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہوگی، مجھے صحیح نہیں ٹریٹ کیا جاتا تھا، میرے بھائی کو، میری بہن کو زیادہ توجہ دی جاتی تھی، مجھ پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا تھا، میرے ساتھ فلانی جگہ غلط ہوا، فلانی جگہ غلط ہوا۔ اور زیادہ تر شیزوفرینیا کے جو مریض آتے ہیں وہ ایک وکٹم سٹوری سناتے ہیں۔ وکٹم سٹوری کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کہانی بتانا جس میں کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہے ہوتے ہیں، بہت ظلم ہوا میرے ساتھ، بہت برا ہوا میرے ساتھ۔ ہم وہ سنتے ہیں، اس کی روک ٹوک نہیں کرتے کیونکہ وہ پہلے ہی بھرا بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے پہلا فیز علاج میں کتھارسس ہے، مینٹل کتھارسس، ایموشنل کتھارسس۔ بھرا بیٹھا ہوا ہے جذبات سے، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ان لوڈ کرے۔ اور اس پروسیس میں ناظرین ہم کوئی جلد بازی نہیں کرتے، 3 ہفتے 4 ہفتے تک اس کی سنتے ہیں۔ جب وہ اپنی ساری باتیں کرتا تھک جاتا ہے، اب وہ میڈیسن بھی اس کو مل رہی ہے ساتھ ساتھ، 3 ہفتے ہو گئے اس کو میڈیکیشن، اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز ملتے ہوئے، اب اس کا ذہن آہستہ آہستہ ریالٹی بیسڈ ہوتا جا رہا ہے، حقیقت سے اس کا رابطہ پکا ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ سائیکالوجسٹ کا کام شروع ہوتا ہے اور سائیکالوجسٹ اس کے ساتھ ڈیٹیل کنورسیشنز کرتے ہیں اور یہ سارا کانفیڈینشیل ہوتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو وہ باتیں کر رہا ہے وہ کہیں ادھر ادھر نہیں بتائی جائیں گی،
سم ٹائمس وہ بڑے شیمفل ہوتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے، اندر ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ کسی کو بتائیں گے تو ان کو برا فیل ہوتا ہے. لیکن ہم یہاں پہ ججمنٹل نہیں ہیں، ہم بالکل ججنگ نہیں اس کی کریں گے، اس کو پرکھیں گے نہیں، سنیں گے اس کی باتیں. پھر آہستہ آہستہ اس کو کنفرنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی اس کی درستگی کا عمل شروع ہوتا ہے. اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ برا بھی نہ مانے، انوائے بھی نہ ہو، اس کو اپنی بے عزتی محسوس نہ ہو. مریض ایک چیز سے بہت ڈرتا ہے علاج میں، اس کی عزت. ہم یہاں پہ اس چیز کا مکمل طور پر خیال رکھتے ہیں کہ جب کوئی ذہنی مریض آئے علاج میں، خاص طور پہ شیزوفرینیا کا مریض، تو یہ ضرور دیکھا جائے کہ کہیں پہ وہ اپنی بے عزتی نہ محسوس کرے، کہیں اس کو ایسا نہ محسوس ہو کہ مجھے جج کیا جا رہا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ وہ باتیں بھی کھول کے ہمارے ساتھ ڈسکس کرتا ہے جو اس نے سالوں سال اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ڈسکس کی ہوتی. اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اس کے کانسیپٹس کلیئر ہونا شروع ہوتے ہیں. پھر عمل شروع ہوتا ہے پیراڈائم چینج کا، اس کی سوچ بدلنی شروع ہوتی ہے. اور سوچ بدلنے کے لیے ناظرین میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کروں گا کہ اس کو میڈیسن کانسٹنٹلی ملتی آ رہی ہے. اب علاج ہو گیا، مریض نے انڈور ہمارے پاس ٹائم گزار لیا، اب اسے گھر جانے کا ٹائم آیا ہے. یہاں پہ فیملی کو ہم آن بورڈ لے لیتے ہیں اور فیملی کی ایجوکیشن ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے. جیسے ڈائبٹیز ہے، جیسے بلڈ پریشر ہے، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا جڑ سے کبھی بھی. ہاں ایک چیز ضرور ہے، اگر ڈائبٹیز کا مریض، شوگر کا مریض ریگولر میڈیسن لیتا رہے، اگر انسولین ہے تو انسولین لیتا رہے، اگر اس نے اورل میڈیسن کھانی ہے، کوئی گولیاں کھانی ہیں تو اس کو کھانی پڑتی ہیں. علاوہ اس کے کہ وہ اپنا کھانے پینے کا سٹائل اچھا رکھے، اپنا لائف سٹائل بہتر کر لے، واک کرے، ایکسرسائز کرے. لیکن بہرحال ڈائبٹیز کے مریض کو میڈیسن چاہیے ہوتی ہے لانگ ٹرم. بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کو اپنی ڈائٹ بہتر کرنی ہے، واک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، لیکن دوائی لازمی کھانی ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ شیزوفرینیا بھی ایک ایسا مرض ہے جو مینیجبل ہے، کیوریبل نہیں ہے، اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور شیزوفرینیا کا مریض اگر ریگولر اپنی میڈیسن کھاتا رہے اور علاج انڈور مکمل ہونے کے بعد تھیراپی میں رہے، آؤٹ ڈور سیشنز میں باقاعدہ طور پر فالو اپ پہ آتا رہے، اگر کہیں دور سے اس کا تعلق ہے، کسی فورن کنٹری سے آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم ارینج یہ کرتے ہیں کہ اس کے سیشنز آن لائن ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ایک رابطہ بحال رہتا ہے. اور یہ وہ سکسیس کی چابی ہے. یہ پیشنٹ کو علاج انڈور مکمل ہونے کے بعد آؤٹ ڈور میں بالکل ایسے ہم مینٹین کر لیتے ہیں کہ وہ ایک نارمل لائف سٹائل گزار سکے. شیزوفرینیا کے مریض نوکری پہ جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کی پرسنل لائف بڑی اچھی ہوتی ہے، بیوی بچے ملنا ملانا سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے نیچے باٹم لائن ایک یہ چل رہی ہوتی ہے کہ وہ علاج سے منسلک رہتے ہیں، علاج ٹوٹنا نہ پائے. جب شیزوفرینیا کے مریض نے میڈیسن لینی چھوڑ دی، تھیراپی میں سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا، تو یہ مرض آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے دوبارہ سے اس کے تھاٹس کو، اس کے ذہن کو اوورکم کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوتا کہ آج میڈیسن کھانی چھوڑ دی کل سے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. 1 ہفتہ، 10 دن، 15 دن گزارا کر لیتا ہے مریض. 2-3 ہفتے گزرتے ہیں تو اس کے تھاٹ پروسیس دوبارہ سے ڈسٹرب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو وسوسے، وہم، ڈاؤٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس دوران جب میڈیسن چھوڑی ہوئی ہوتی ہے تو فیملی بھی کہیں کنونس ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، علاج میں گیا تھا، علاج ہو گیا، اب اس کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ فیملیز کو بہت اپنا مائنڈ کلیئر کرنا پڑے گا کہ شیزوفرینیا کا مریض، اسپیشلی جو پیرانوئڈ شیزوفرینک ہوتے ہیں، جن کو ڈاؤٹ ہوتے ہیں، وہم ہوتے ہیں، خیالات آتے ہیں، انکنٹرولڈ خیالات ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں،
ان کو میڈیسن کی لانگ ٹرم ضرورت رہتی ہے. میڈیسن کم زیادہ کی جا سکتی ہے, اس کو ٹیپر آف کیا جا سکتا ہے, آہستہ آہستہ اس کی ڈوزیج کم کی جا سکتی ہے, لیکن میڈیسن چلتی ہے, دوائی چلتی ہے. شیزوفرینیا کے مریض نے دوائی لینی چھوڑی, ہفتہ 10 دن 15 دن میں آہستہ آہستہ سمٹمز واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ وہ خاموش رہنا شروع کر دے گا, اس کی ہائیجین لو ہونی شروع ہو جائے گی, نہانا دھونا, بال بنانا, کپڑے چینج کرنا, ناخن تراشنا, وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی میں سے یہ چیزیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. اکیلا رہنا پسند کرے گا, اکیلے کمرے میں رہے گا, لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دے گا, اور اس کی باتیں بہکی پھر شروع ہو جائیں گی, اس کو شک ہونا شروع ہو جائے گا. اس حد تک شک ہوتا ہے, اس حد تک پیرانویا ہوتا ہے کہ گھر سے کھانا بند کر دیتے ہیں, پانی پینا بند کر دیتے ہیں کہ اس میں کچھ ملا ہوا ہے, میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, مجھے میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. مریض یہ کہنا شروع کر دیتا ہے. سو اس سے پہلے کہ یہ سمٹمز آنا شروع ہوں, میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ کا رابطہ نہ توڑیں. میں ایک دفعہ تینوں پوائنٹس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو چیز کلیئر ہو جائے. نمبر 1, جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ داروں میں, لوڈ ونز میں, کہیں آس پاس جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, دفتر ہے, کالج یونیورسٹی ہے, نیبرہڈ ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی بات چیت میں کوئی سینس نہیں بن رہی ہے, وہ غیر ضروری شک کرتا ہے, ڈاؤٹس کرتا ہے, الٹی سیدھی بہکی باتیں اس نے شروع کر دی ہیں, تو ٹائم ضائع کیے بغیر پیروں کے پاس, فقیروں کے پاس, تعویذ کے پاس, اور یہ جنات کا جو توڑ کرتے ہیں ان کے پاس جانا بالکل صحیح نہیں ہے. ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے, پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو ریہیبلیٹیشن میں کسی ڈاکٹر کے پاس, سائیکیاٹرسٹ کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس سیشنز کے لیے, میڈیکیشنز کے لیے رجوع کریں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم. اور سیکنڈلی, جب علاج شروع ہو جائے تو ریگولر وزٹس کیا کریں, مریض سے ملاقات کیا کریں, اور دیکھا کریں کہ ٹریٹمنٹ کس لیول پہ جا رہا ہے. فیملی کا ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے. فیملی کو بھی تو پتہ لگے کہ یہ مرض کیا ہے جو نظر نہیں آ رہا, سامنے دکھائی نہیں دے رہا. کوئی بخار نہیں ہے جو تھرمامیٹر لگایا اور دکھا دیا کہ جی 102 بخار ہے, یہ وہ چیز ہے ہی نہیں. یہ ذہن میں کیا کشمکش چل رہی ہے, یہ وہ چیز ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. آہستہ آہستہ فیملی بھی ایجوکیٹ ہو جاتی ہے. اب ان کو پتہ لگ گیا کہ اصل مرض کیا ہے. ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ ریگولر وزٹس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹریٹمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا, مریض کے ڈسچارج ہونے کا ٹائم آیا, اب فیملی بھی ٹرینڈ ہو چکی ہے, وہ ان چیزوں سے باہر نکل آئے ہیں. اس کے اوپر سایہ ہے, اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے, اس کو کوئی جن چڑھ گئے ہیں, ان چیزوں سے فیملی کا مائنڈ بھی کلیئر ہو گیا. اب مریض ڈسچارج ہو کے یہاں سے گھر چلا گیا. اس کی میڈیسن, اس کی دوائی اپنے سامنے, صبح 1 اور شام کو 1, 2 ٹائم ہوتی ہے میڈیسن, اپنے سامنے سپرویژن میں دے دیا کریں, مریض کھائے گا میڈیسن. لیکن جب فیملی ایزی ہو جاتی ہے, اپنے ادھر ادھر کاموں میں لگ جاتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوائی خود کھا لے گا. شیزوفرینیا کا مریض میڈیسن خود نہیں کھائے گا, آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ایک ڈیوٹی سمجھ کے فیملی ممبر, کوئی ذمہ دار گھر کا بندہ اپنے سامنے میڈیسن دیتا رہتا ہے. اور جیسے جیسے آپ کا جو ڈاکٹر ہے, جو آپ کا سائیکالوجسٹ ہے, وہ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ اس کو 15 دن میں ایک دفعہ چیک اپ کے لیے لایا کریں, ہفتے میں لایا کریں, آپ ان کو ضرور فالو اپ کے لیے لے کے جائیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علاج گاہ سے آپ کا گھر بہت دور ہے, کسی اور شہر میں رہتے ہیں, کسی اور ملک میں رہتے ہیں, تو آن لائن سیشنز سے ضرور ان ٹچ رہیں. یہ ایک کمبینیشن ہے میڈیسن کا اور تھیراپی کا کہ مریض علاج کے بعد بالکل نارمل لائف گزار سکتا ہے. ناظرین, میں نے ایسے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو یہاں آئے ہمارے پاس, IRC میں علاج ہوا, ٹھیک ہوئے, ریکور ہوئے, واپس گھر گئے, میڈیسن جاری رہی اور تھیراپی میں ہمارے ساتھ ان ٹچ رہے. الحمدللہ بالکل نارمل لائف گزار رہے ہیں, نوکری پہ جاتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, بیوی بچے, ذمہ داریاں سب پوری ہو رہی ہیں. بالکل ایسے جیسے کہ ایک شوگر کا مریض میڈیسن نہیں چھوڑتا. جب میڈیسن چھوڑے گا اس کا شوگر لیول فلکچویٹ کرنا شروع ہو جائے گا. جیسے ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے, میڈیسن نہیں چھوڑتا, لائف سٹائل بھی ہے, ڈائٹ بھی ہے, کھانا پینا بھی ہے, سب کچھ میٹر کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوائی ایک بہت اہم جز ہے.
ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو آج پروگرام دیکھیں گے ناظرین، اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا مریض ہے، اس کو علاج کی طرف لے کے آئیے، نہ کہ پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، بابوں کے پاس تعویذ کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے ٹائم مت ضائع کیجیے. دا سونر دا بیٹر. جتنا جلدی علاج میں مریض آئے گا اتنا اچھا رزلٹ بھی آئے گا. آپ کے ساتھ کسی اور پروگرام میں اور انفارمیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.